یہ ریڈیو جیوے پاکستان ڈیجیٹل ہے۔ AI نیوز میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام ٹی ٹاک کالمز میں ہم سنتے گے طلعت عباس خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا آج کا کالم۔ امید ہے یہ کالم آپ کو پسند آئے گا۔ اس کالم کے بارے میں کامنٹس سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔ جیوے پاکستان۔ قصہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسری بار الیکشن جیتنے کا۔ یہ ہے آج کا موضوع ٹی ٹاک کا۔ تحریر طلعت عباس خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ امریکہ میں ہر 4 سال بعد صدارتی انتخاب دیکھنے میں آتے ہیں۔ مقابلہ دو جماعتوں ڈیموکریٹک انتخابی نشان گدھا اور ریپبلکن انتخابی نشان ہاتھی کا ہے۔ یہ مقابلہ انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، مگر جیتا جانور ہی ہے۔ جیت کبھی گدھے کے نشان کی اور کبھی ہاتھی کے نشان کی ہوتی ہے۔ اس بار ہاتھی کی جیت اور گدھے کی ہار ہوئی ہے۔ ریپبلکن امیروں کی جماعت ہے، وہی ہاتھی پال سکتے ہیں۔ اس بار ہاتھی نشان کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ امریکہ میں گورے کالے اور امیر غریب کی کہانیاں عام، ان میں نمایاں فرق ہے۔ تعلیمی لحاظ سے کملا ہیرس ٹرمپ سے بہت بہتر تھی، لیکن ٹرمپ گورا چٹا اور پیسے والا صدارتی امیدوار تھا۔ پھر اس نے جیت کے لیے ہر پتہ کھیلا۔ کہا جاتا ہے ٹرمپ کی جیت میں بندوق کی گولی کا بھی اہم رول تھا، جو ان کو چھو کر گزر گئی تھی۔ اس سے ووٹرز کی ہمدردیاں انہیں ملی۔ کملا ہیرس نائب صدر رہ چکی تھی، تجربہ کار سیاست دان ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے بھی خاتون ہنری کلنٹن سے جیت کر صدر رہ چکے تھے۔ آدش بخیر۔ ہمیں ٹرمپ سے ملنے کا اتفاق اس وقت ہوا جب ہمارے کلاس فیلوز نے ان کے ہوٹل کا وزٹ کیا تھا۔ ہوٹل پہنچنے پر اسٹوڈنٹس گروپ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ویلکم کیا۔ ان کا یہ ہوٹل مینہٹن، نیو یارک پارک ایونیو ٹرمپ ٹاور میں واقع ہے۔ طلباء و طالبات جب ہوٹل پہنچے تو اسی دوران ہوٹل میں کسٹمرز کا رش ہو گیا۔ ایسے میں ٹرمپ نے ہم سب سے معذرت کی اور خود ٹرالی پر مسافروں کا سامان رکھنا شروع کر دیا۔ خیر، اس دوران لوڈر نے یہ کام سنبھال لیا اور یہ دوبارہ ہماری طرف لوٹ آئے۔ معذرت کرتے ہوئے کہا کہ بزنس الویز فرسٹ۔ امریکہ میں اٹلانٹک سٹی اور لاس ویگس میں ان کے کیسینو ہوٹل ہیں۔ ان کے ایک کیسینو کا نام تاج محل ہے۔ یہ بھارتی تاج محل کی کاپی ہے۔ ٹرمپ ہوٹلوں، شاپنگ سینٹرز، کیسینو کے مالک ہیں۔ یہ امریکن رسلنگ کے مقابلے اور دنیا کے حسن کے مقابلے میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی موجودہ بیگم بھی مقابلہ حسن میں نمبر 1 کا تاج پہن چکی ہے۔ ہر نعمت ٹرمپ کے پاس ہے۔ ان میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں۔ انہیں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں۔ دل پھینک ہے۔ رنگین مزاج کے مالک ہیں۔ لیڈیز اور جوان نسل میں بہت مقبول ہیں۔ اس الیکشن سے پہلے کہہ چکے تھے کہ اگر الیکشن ہارا تو میں اس الیکشن کو نہیں مانوں گا، جبکہ کملا ہیرس نے پہلے سے ہی کہہ رکھا تھا میں الیکشن کے رزلٹ تسلیم کروں گی، پھر ہار کو تسلیم کیا بھی۔ کملا ہیرس ہارورڈ یونیورسٹی اور سان فرانسسکو یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ ہیں، وکیل ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ بزنس مین ہیں۔ یہ پڑھے لکھے کم مگر گڑے زیادہ ہیں۔ ان کی شخصیت میں ورٹی ہے۔ ان کی عادات ہمارے لیڈروں سے بہت ملتی جلتی ہے۔ امریکہ میں ووٹ مشین کے ذریعے ہوتے ہیں، مگر ٹرمپ صاحب اب اس کے حامی نہیں، خلاف ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشین کے بجائے پیپر ووٹ ہونے چاہیے۔ لگتا ہے پاکستان کے الیکشن سے خوش ہیں۔ یاد رہے امریکہ کے ادارے اپنے مضبوط ہیں۔ ہر کام امریکہ کا صدر خود اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ اداروں کے تابع کام کرتے ہیں۔ وہ پالساہے ایک دن میں نہیں بناتے، بنانے میں سالوں سال لگاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اس الیکشن میں فلاں جیتا تو ہماری ملکی سیاست بدل جائے گی، قیدی رہا ہو جائیں گے، پھر اقتدار میں آ جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسی سوچ احمقوں کی جنت میں رہنے والوں کی تو ہو سکتی ہے، کسی نارمل بندے کی نہیں۔ یاد رہے صدر اپنے ملکی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن کر وہ اپنی ملکی پالیسیوں کے مطابق دوسرے ممالک سے تعلقات رکھیں گے اور کام کر گے۔ یہ صدارت ٹرمپ کے لیے کانٹوں کی سیج سے کم نہ ہوگی۔ پہلے ہی اسرائیل کی جنگ نے امریکہ کے لیے کئی مسائل کھڑے کر رکھے ہیں۔ احتیاط سے کام نہ لیا تو عالمی جنگ کا خطرہ ہو سکتا۔ یہ ٹرمپ نے جیت کے بعد کہا ہے جنگوں میں شامل نہیں ہوں گا، انہیں روکوں گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ پاکستان دنیا کے ایسے خطے میں ہے جہاں ہمارے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ اس سرزمین پاک پر قدرت نے ہمیں ہر چیز سے نواز رکھا ہے، مگر ہم ناشکرے ہیں۔ ہم خود ہی اس ملک کو سنوارنے کے بجائے بگاڑنے میں خوش رہتے ہیں، دشمن کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔
نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یاد رہے الیکشن کے روز امریکہ میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ لوگ خود وقت نکال کر ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، ووٹ ڈال کر اپنا فرض نبھاتے ہیں، ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہاں ہمیشہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں، مگر اب وہاں بھی دھاندلی کی آوازیں اور میں نہ مانوں کا سلوگن سنائی دیتا ہے۔ الیکشن امریکہ میں ہوئے اور جوش و خروش پاکستان اور بھارت پایا گیا۔ یہاں ٹرمپ کی جیت کی خوشی میں بنگڑے ڈالے گئے، جبکہ بھارت نے نائب صدر کی جیت میں خوش ہوئے، مگر کسی نے کسی کا مینا میٹھا نہ کیا اور نہ کرایا، جبکہ خوش دونوں ممالک کے لوگ ہیں۔ پاکستان میں ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ پہلا فارن کا دورہ یہاں کا کریں گے اور سیدھا جیل جائیں گے۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا ہماری وجہ سے تو یہ الیکشن جیتا ہے۔ جیل جانے کا سن کر فوری خیال آیا کہ ٹرمپ کو نیو یارک کی عدالت سے سزا ہو چکی ہے، اس سزا پر عمل ہونا ابھی باقی۔ اس سزا کو نیو یارک کا گورنر معاف کر سکتا ہے، مگر یہاں تو گورنر ڈیموکریٹک کا ہے، وہ تو معاف نہیں کرے گا۔ اگر اس نے سزا برقرار رکھی تو ٹرمپ صدر نہیں رہے گا، ان کی جگہ نائب صدر امریکہ کے صدر بن جائیں گے۔ نائب صدر کی بیگم خاتون اول بن جائے گی، جو بھارتی نژاد امریکی شہری ہے۔ اسی وجہ سے بھارتی خوش ہیں۔ یوں تو امریکی بڑے لیبرل ہیں، مگر عورت کو اپنا حکمران نہیں بناتے۔ کہا جاتا ہے کملا ہیرس کے ہارنے کی وجہ اس کا بلیک آبادی سے ہونا اور خاتون ہونا ہے۔ یوں تو امریکہ میں بے شمار تعلیمی ادارے یونیورسٹیاں ہیں، مگر یہ ووٹ اسے ڈالتے ہیں جو کم پڑھا لکھا ہو مگر گورا چٹا اور امیر ہو۔ ٹرمپ کی جیت کی ایک وجہ موجودہ صدر جو بائیڈن بھی تھے، جنہوں نے کملا ہیرس کو لیٹ صدارتی امیدوار کھڑا کیا۔ ٹرمپ وہ امریکی صدر ہیں جنہوں نے دونوں مرتبہ لیڈیز سے مقابلہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار کیا اور صدر منتخب ہوئے۔ لگتا یہی ہے امریکن پڑھے لکھوں اور لیڈیز خواہ وہ گوری ہو یا کالی اسے ملکی صدر بنانا پسند نہیں کرتے۔ ٹرمپ جیسی عادتوں کے مالک بندے اب دنیا کے دوسرے ممالک، شہروں، دیہات، گلی کوچوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹرمپ صدر کامیاب ہو چکے، اب دیکھتے ہیں جیسے ان کے حالات ہیں، اب کس کی قسمت میں امریکی صدر رہ کر کام کرنا لکھ رکھا ہے، آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا۔ یہ ہے ریڈیو جیوے پاکستان ڈیجیٹل۔ یہ ویڈیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI سے بنائی گئی ہے۔ اس کے پروڈیوسر ہیں طارق ہاشمی۔ یہ ہے ریڈیو جیوے پاکستان ڈیجیٹل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں AI نیوز۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، ہم سب کی پہچان۔ جیوے پاکستان۔